ہمیشہ حدیث مبارکہ کا قدر منزلت یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ مولانا عبد الرحمان صاحب کی امبل پوری تھے نا، جن کو مولانا اشرف علی کامل پوری کہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ منمت دنیا کی اصلاح میں کرتا ہوں، لیکن مولوی عبد الرحمان سے حیا آتی ہے۔ رشتہ صفت محدث، صدر المحدثین و مدرسین بمظاہر النور سارانپور ہند، من جل تلامید شیخ الہند مولانا محمود الحسن و امام الحسن مولانا انور شاہ۔ انہوں نے طالب علموں کو اس حدیث پر قصہ سنایا کہ کوئی شخص امام سے پہلے سر نہ اٹھائے، لئلا یجعل اللہ راسہ راس حمار، کہ اللہ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنائے۔ تو کہا ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، روزانہ ہم سر اٹھاتے ہیں۔ یہ تو پیغمبر کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے تھوڑا کہتے ہیں، وہی سے بیان ہو رہا ہے، تو وہی بھی چوکتی ہے۔ ایک دن اس طرح نماز کے اندر امام سے پہلے سر اٹھایا، نماز کے بعد لوگوں نے شور مچایا کہ یہ آدمی کو دیکھو یہ کیسا ہوا ہے، دیکھا گیا تو اس کے اتنے بڑے بڑے کان لٹکے ہوئے ہیں، اور سر پورے کا پورا گدھے کا سر ہے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ سر چھپاتے تھے، پٹ مخ استاد مشہور تھے، کوئی شخص ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مضبوط کس کے چادر یا رومال بندے ہوتے تھے۔ طالب علموں میں ڈھکا ہوا منہ استاد مشہور تھے۔ تو ایک طالب علم ایسا تھا، طالب علم میں جائے وہ شان ہوتے ہیں، وہ بہت قریب تھا، ان کے خادم خاص تھا، ہر وقت دعائیں لیتا تھا۔ سبق وغیرہ پڑھ کر کے استاد جی نے کہا کہ چلے جاؤ اپنے وطن، اس نے کہا نہیں یہی رہنا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کا چہرہ دیکھنے کا، نہیں دیکھ سکتا، کہا جاؤں گا نہیں۔ تو بہت زیادہ تنگ کیا استاذ کو، تو اس نے کہا چلو کمرے میں چلے۔ اندر جا کے اس نے سر سے پگڑی اور وہ رومال اتارا، تو وہ سر پورا گدھے کا، طالب علم رو پڑا ہزاروں قطار۔ استاد نے ان کو کہا کہ یہ میں نے حدیث کا مذاق اڑایا ہے، اللہ تعالیٰ استہزاء سے استخفاف سے محفوظ فرمائے۔ اصولیین نے لکھا ہے کہ استخفاف یا استہزاء امر مستحب کا بھی کفر ہے، امر مستحب امر شرعی فتاوی شام میں ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں افسوسناک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ